السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک میاں والی کے نیازی قبیلہ کی ہسٹری کے بارے میں ہے۔ مختلف تاریخی حوالوں اور پختون روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نیازی قبائل کا تعلق افغانستان کے جنوب مشرق میں واقع غزنی کے ایک گاؤں شنگر سے ہے۔ یہ قبیلہ غزلائی قبیلے کی شاخ ہے جس کا اصل نام نیازائی تھا، جو بگڑ کر نیازی بن گیا۔ نیازائی کا اصل نام لوڈے تھا، جو شاہ حسین غوری اور بی بی مٹو کا بیٹا تھا۔ دیگر پٹھان قبیلوں کی طرح نیازیوں نے بھی در بدری کے طویل ادوار دیکھے۔ شنگر میں نیازی کبھی حکمران حیثیت میں نہ رہے اور نہ ہی کسی بڑے معرکے میں حصہ لے سکے۔ گو کے تاریخ میں اس کا ذکر نہیں، مگر روایت میں ہے کہ شنگر کا اصل نام شین عذر تھا، جس کا مطلب سفید پہاڑ ہے۔ بعد کے ادوار میں بارکزئی قبائل نے نیازیوں کو شنگریا پھر شین عذر سے مار بھگایا تو نیازی غزنی اور قندھار کے علاقوں میں جا بسے۔ نیازیوں نے ترک جرنیلوں سے اچھے روابط قائم کیے اور سلطان محمود غزنوی کی فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ سلطانی دور میں نیازی کسی بڑی جاگیر یا عہدے پر فائز نہ ہو سکے، مگر مختلف جنگوں میں بہادری اور دلیری سے لڑے۔ سلطان محمود ترینوں کی نسبت نیازیوں پر زیادہ اعتماد کرتا اور انہیں فرنٹ لائن پر لڑانے کی ترغیب دیتا تھا۔ سلطانی عہد میں ترین قبائل انتظامی امور چلاتے تھے اور ہمیشہ ذخیرہ مطلب ریزرو فوج کا حصہ ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ترینیوں نے کبھی دریا سندھ عبور نہیں کیا، مگر بعد کے ادوار میں وہ دریا سندھ کے مشرقی کناروں پر آباد ہوئے۔ سلطانی عہد کے بعد نیازیوں نے جلال الدین خوارزم شاہ کا ساتھ دیا اور ہلاکو خان کے خلاف کئی محاذوں پر بے جگری سے لڑے۔ خوارزم شاہ کو شکست ہوئی تو نیازی فوجی دستے افغانستان کے مختلف علاقوں میں بکھر گئے اور مدت تک کسی ایک مقام پر اکٹھے نہ ہو سکے۔ 1221 میں جلال الدین کی فوج کا بڑا حصہ نیازی لشکروں پر مشتمل تھا، جنہوں نے تاتاریوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ 14ویں صدی میں نیازی تیمور کی فوج کا حصہ بنے اور پہلی بار انہیں عزت کا بڑا مقام ملا۔ ملک حبیب اللہ خان نیازی پہلا نیازی چیف تھا جس کی حیثیت جرنیل کے برابر تھی۔ 15ویں صدی میں نیازیوں نے غزلائی کے علاقے میں حکمران حیثیت اختیار کی، مگر جلد ہی انہیں ترک سکونت کر کے دیگر علاقوں کا رخ کرنا پڑا۔ 15ویں صدی میں ہی وہ ٹانک، عیسیٰ خیل اور ٹل کے علاقوں میں آباد ہوئے۔ 1452 میں سلطان بہلول لودھی نے کوہ سلمان کے دونوں اطراف بسنے والے پٹھان قبیلوں کو سلاطین شرقی جون پور کے خلاف لڑنے کی دعوت دی تو دیگر پٹھان قبیلوں کے ہمدوش نیازی بھی میدان جنگ میں آئے۔ لودھی سلطان کے دعوے کے مطابق نیازیوں کو نہ تو کوئی بڑی جاگیر عطا کی اور نہ ہی کوئی بڑا عہدہ دیا۔ 1480 میں نیازیوں پر پھر برا وقت آیا جب مروت قبائل نے نیازیوں کو اور ٹانک کے علاقوں سے مار بھگایا، مگر جلد ہی نیازی سرداروں نے ان علاقوں پر اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا۔ مروت، نیازی اور دیگر قبائل کے درمیان امن کا معاہدہ طے پایا اور نیازی قبائل اپنے خالی کردہ علاقوں میں آباد ہو گئے۔ 1505 میں بابر لکی اور عیسیٰ خیل کے علاقوں سے گزرا، جس کی تفصیل ترک بابری میں موجود ہے۔ بعض مصنفین نے لکھا ہے کہ عیسیٰ خیل کا نام ہیبت خان نیازی کے بڑے بھائی عیسیٰ خان نیازی کے نام پر رکھا گیا، جو شیر شاہ سوری اور اسلام شاہ سوری کا معتبر درباری تھا، مگر یہ بات درست نہیں۔ شیر شاہ سوری اور اس کے بیٹے اسلام شاہ سوری کا اقتدار کا زمانہ بابر کے زمانے کے بعد ہے۔
اگر عیسی خیل کا نام عیسی خان نیازی سے منسوب ہوتا تو بابر اس کا ذکر ضرور کرتا۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔